آج میں وہ گناہ بتانے جا رہا ہوں، حاجی بھی ہو، ایک گناہ اس میں پایا جائے، اس نے 100 حج کیوں نہ کیے ہوں، وہ جہنم میں جائے گا۔ نمازی کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والا کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ صدقہ دینے والا کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ سامعین کرام، ایسا گناہ جو گناہ اگر آپ نے سن لیا تو سامعین کرام آپ کے نیک اعمال جو کرتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں، آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ جنت کے مستحق بن جائیں گے، جنت کے حقدار بن جائیں گے، آپ کی نمازیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی نمازیں بچ جائیں گی، آپ کے عمرے بچ جائیں گے۔ ورنہ یہ گناہ کر لیا تو سامعین کرام ایک ذرے کے برابر یہ گناہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، اگر آپ نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، اگر آپ نے یہ گناہ کر دیا تو آپ بھی جہنمیوں کی لائن میں آپ کو صف میں کھڑا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتا ہے تو ہم ان کی دھول کی برابر بھی نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد 2 شرک کی اقسام ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر کی صورتیں کون کون سی ہے؟ شرک اکبر کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی بیوی یا اولاد یہ ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ٹھہرانا ہے۔ جو سامعین کرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ 2 معبود نہ بناؤ، بلا شبہ معبود تو صرف ایک ہی ہے، پس تم صرف مجھ پر ہی سے ڈرو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے معبود 2 نہ بناؤ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ مال دینے والا ہے۔ مالی عبادت میں شرک نہیں کرنا چاہیے۔ مال تقسیم کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہیے۔ مال تقسیم کرنا چاہیے، اگر مال تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ ہو میں محمد کے نام کا تقسیم کر رہا ہوں، میں حسین کے نام کا تقسیم کر رہا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقسیم کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تک تقسیم کر رہا ہوں۔ نہیں میرے پیارے بھائی، تقسیم کرنا ہے تو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بکرا دینا ہے تو پیر کی قبروں میں چڑھاوے نہیں چڑھانے، یہ پیر کے نام کا تقسیم کر رہا ہوں۔ نہیں میرے پیارے بھائی، اگر تقسیم مال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں کرنا چاہیے۔ کیا انہیں مشرک نے مٹی میں ایسے معبود بنا لیا ہے جو بے جان کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر ان زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ بس عرش والا اللہ ان تمام نقائص سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، الانبیاء آیت نمبر 21-22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر 2 معبود ہوتے تو دنیا کے نظام میں فساد ہوتا، یہ آسمان زمین میں فساد ہوتا۔ سامعین کرام، 2 بھائی ہیں، 2 بھائی ہوتے ہیں، ان کی زمین و جائیداد میں کتنا فساد پائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود بناتے ہیں۔ وہ نہ کہتا کہ اے آسمان مجھے دے دے، زمین کا مالک تو بن جا، آسمان کا مالک میں بن جاتا ہوں، جنت کا مالک تو بن جا، جہنم کا مالک میں بن جاتا ہوں۔ ان میں فسادات ہوتے، ان میں آپس میں جھگڑے ہوتے۔ سامعین کرام، نظام ٹھیک نہ چل سکتا۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، وہی واحد ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی روزی کا مالک، رزق کا مالک، مال کا مالک، دن کا مالک، رات کا مالک۔ سامعین کرام، جس نے قرآن ہمیں دیا ہے، قرآن پڑھیں، اور قرآن جو پڑھے گا وہ کوئی معبود دوسرا نہیں بنائے گا۔ سامعین کرام، یہ آپ کے الماریوں کی زینت کے لیے نہیں آیا، آپ بچ جائیں، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اس کے بعد یہودی کہتے ہیں عزیز اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور نصاری فرماتے ہیں عیسائی کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بات حقیقت باتیں
بات جھوٹی ہے وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو سامعین کرام، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھ لینا، قرآن کس لیے ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے، نہ اسی کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی نہ کوئی بیٹی ہے۔ یہ مشرک جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں فرشتوں کو بنا دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور کی عبادت کا مستحق سمجھنا یا اس کی مخلوق میں سے کسی اور کے لیے بھی وہ عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، مثلاً کسی زندہ یا مردہ کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر روزہ رکھنا، نظر و نیاز ماننا، کسی جگہ، مکان، گھر یا قبر خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر طرح کے شرک سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، فرمان الہی ہے۔ سامعین کرام، پہلے اس کی تفسیر سمجھ لیں، اس کا سمجھ لیں۔ نظر و نیاز دینی ہے، بکرا دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شرک کیا جاتا ہے، اولاد مانگنے چلے جاتے ہیں پیر سے، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج شرک کی اقسام ساری میں آپ کو بتا دوں گا، شرک کے نقصان انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ آپ اگر نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا اس طرح کا گناہ، بڑے بڑے گناہ جو ہیں اس طرح کا ہم نے سارے بیان کرتے ہیں، تو آپ جتنی ہو سکے اس چینل پر محبت دکھائیں، جتنا ہو سکے روزانہ اس کو 10 میں 15 منٹ ٹائم دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ سامعین اکرام، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، آپ حوالہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اے لوگو، تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ ہی چاند کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی ہی تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، مثلاً اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ سمجھنا کہ اسے ہر چیز کا علم ہے، یہ وہ سب کچھ دیکھنا اور سنتا ہے۔ سامعین کرام، یہ پیر فلاں جانتا ہے، یہ پیر اس چیز کا علم رکھتا ہے، اس چیز کا علم رکھتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، علم صرف ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نہ نبیوں کے پاس تھا، نہ صحابہ کرام کے پاس تھا۔ سامعین کرام، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سورہ نمل آیت نمبر 65 میں، آپ آیتیں دیکھیں، قرآن کو کھولیں، دیکھیں یہ ترجمہ واقعی ہے، پھر اس پر عمل کریں۔ سامعین اکرام، آپ کو زبردستی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا، اگر پھر بھی آپ جہنم میں چلیں گے اس میں سارا قصور آپ کا ہے۔ آپ فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو آپ کر کے آئیں گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی نبی یا ولی، جن یا فرشتے غیب کی باتیں نہیں جانتا، اور یہ خود سختہ معبود، تو یہ سچا معبود یہی ہے، تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، اے نبی فرما دیجئے، سورہ نمل میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، نہ نبی جانتا ہے، نہ ولی جانتا ہے، نہ جن جانتے ہیں، نہ فرشتے جانتے ہیں۔ فرشتے بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد اسی اللہ کے ہی پاس غیب کے خزانے ہیں، اسی کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ خشکی اور دریاؤں میں ہے وہ سب سے واقف ہیں۔ درخت سے کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر اسی کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دنا زمین کی تاریک
حصوں میں نہیں جس نے وہ باخبر نہ ہو۔ کوئی انسان اس طرح کا دنیا میں نہیں ہو جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو، جس میں وہ باخبر نہ ہو، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیزیں گرتی ہیں، مگر وہ سب کتاب مبین لوح محفوظ میں تحریر ہیں۔ سورۃ الانعام آیہ نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں شرک، اختیارات میں شرک وہ کون سا شرک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مانند نفع نقصان دینے یا کسی چیز کی موت زندگی یا کسی کام کی قدرت یا کسی کے لیے ثابت کرنا، کسی پیغمبر ولی شہید کو یہ سمجھنا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نفع نقصان کے اختیار رکھتے ہیں، جیسے رزق، اولاد وغیرہ دینا اختیار فرمانے الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی نفع کے؟ اللہ کی ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ آیت نمبر 76 میں فرمایا ہے، یہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دے کہہ دیجئے میرے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل ملی ہے اور تم اسے جھٹلا رہے ہو، جسے عذاب کے تم جلد کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا، اللہ کا حق بیان کرنے والا اور بہترین فیصلہ کرنے والا۔ آج پیروں کی بات پر آپ کیوں آ گئے ہو؟ پھر وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کے پاس لائے جائیں گے، اور خوب سن لو، فیصلہ صرف اسی اللہ کے اختیار میں ہوگا اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الانعام 62 نمبر آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کب چاہے جو کر دے، کسی کو اولاد دے، کسی کو بیٹیاں دے، سارے کسی کو بیٹے دے۔ نہ یہ نبی کے زبان سے یہ الفاظ جاری کرا دیے، نہ نبی کے اختیار میں ہے، نہ ولی کے اختیار میں ہے، نہ فرشتے کے اختیار میں ہے، نہ جن کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ کسی کو اولاد دے یا کسی کا غیب و علم جانتا ہو۔ سامعین کرام، یہ پیر جو بولتے ہیں، بکواسیں مارتے ہیں، جھوٹ، کمینے، خنزیر، یہ دنیا کے جو پیر دکانیں بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، موسٹر ڈنڈے، یہ انڈیا میں، پاکستان میں یہ دکانیں عام ہیں اور خریدنے والے تویز بھی بہت عام ہو چکے ہیں۔ شرک کے اڈے ہر کلومیٹر پر کھلے چکے ہیں۔ سامعین کرام، اس سے بچ جائیے، اپنی آخرت خراب نہ کریں، ہمیشہ کی زندگی خراب نہ کریں، ہمیشہ کی زندگی خراب نہ کریں میرے پیارے بھائی۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، کبھی پتہ نہیں ہے، یہ ایک ڈور ہے، کب ٹوٹ جائے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں خبر نہیں ہے۔ سامعین کرام، آپ سے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک جیسے گندے اڈوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں بتانا، اگر کوئی کمی پیشی ہے تو وہ بھی کمنٹ میں بتانا۔ انشاءاللہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ کو جو اپنا سبق سناتا ہوں، تو سامعین کرام اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ایک چھوٹا سا بھائی سمجھ کر میری اصلاح کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔